نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الغافر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقات والموقوذات والمترديات والنازفات وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذكي على النسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عامر بن واصل رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر عليك بشيء دون الناس فغضب علي حتى أغمر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيء دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت.
ولعن الله من غير منار الأرض رواه النسائی۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی مالک الملک اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات، جو اللہ سارے سادہ مشکل کشا، حاجت روا، رزق عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، تمام مخلوقات کو پیدا فرما کے انہوں نے روزی، انہوں نے زندگی، انہوں نے ہر سہولیات اسے میسر کرنے والا وحدہ لا شریک لا، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے ساڈا راہ روڈا نما بنا کے اس دنیا میں بھیجیا۔ اگر بھائی اپنے خیلی بند کر دے کہ شاید دوستو اور اسلامی ماں آئندہ موضوع نظر نیاز دا حقدار کون، نظر نیاز دا حکم قرآن و سنت دلائل دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر اعلان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اساں تواڈے تے حرام کر دتا مردار نو اور خون نو اور خنزیر دے گوشت نو وما اہل به لغیر اللہ، اور اس چیز نو جن نو اللہ تو علاوہ کسی دی طرف منسوب کر دیتا جائے، ایسی نظر نیاز، ایسا ذبیحہ جڑا اللہ تو علاوہ کسی بات سے خاص کر دیتا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر تسی مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، اس تو علاوہ کوئی چارہ نہیں زندگی بچان دے واسطے کہ تسی اتنا کوئی کھا لو کہ جتنا تسی نہ اپنے پیٹ نو بھرو اور نہ تسی انہوں بڑا لذیذ سمجھ کے کھاؤ، تسی اتنا کھاؤ جتنا تھوڑی زندگی بچ جائے، پھر تواڈے تے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 4 مقامات ہوتے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے، اس چیز کو واضح کیتا ہے۔ اس چیز کو واضح کیتا ہے۔ پہلی سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے اندر اعلان فرمایا کہ تواڈے تے حرام کر دیتا مردار نو، خون نو اور خنزیر دے گوشت نو وما اہل به لغیر اللہ، اور اس چیز نو جس نو اللہ تو علاوہ دیتا جس کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اللہ تو ہٹ کے کسی کی طرف منسوب جڑی چیز کر دیتا۔ دوسرا مقام سورہ المائدہ آیت نمبر 3
اللہ تبارک و تعالی فرمانے لے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقوذات والمترديات والناتحات وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. اللہ کی ذات فرمانے سے چارے سے حرام کر دیتا. عبداللہ حرام رہا چارے سے حرام کر دیتا مردار نو اور خون نو اور خنزیر دے گوشت نو وما أهل لغير الله به اور اس چیز نو جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا کسی کی طرف منسوخ کر دی جائے وہ چیز. تیسرا مقام سورہ انعام آیت نمبر 145 اللہ کی ذات فرمانے لے قل لا اجدنی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ ودما خنزیرا ولحم خنزیر فإنه رجس او فسق أهل لغير الله به. مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اللہ کی ذات نے فرمایا کہہ دے انہاں نو کہ ساری طرف کسی اور ایسی چیز کے متعلق وحی نہیں آئی کہ جو حرام کر دی گئی ہے مگر مردار بہنا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور ایسا جانور جو گر کے مر جائے کسی جس کا گلا توڑ دیتا جائے یا ٹکر لگ جائے یا سینے نہ مار دیتا جائے اور یا کسی نو درندے پھاڑ دین مطلب اس سے تسی اور زندہ ہوئے تے ذبح کرو تے وہ حال ہے اور ذبیہ علن نصب وما ذبح علن نصب اور او ذبح جڑا آستانے تے کیتا جائے جڑا قبراں دے اوپر کیتا جائے جڑا مندراں دے وچ کیتا جائے جڑا مورتیاں دے سامنے کیتا جائے جڑا مورتیاں دے سامنے کیتا جائے انہاں کی طرف خاص کر کے وہ ذبیہ بھی حرام ہے وہ بھی گوشت حرام ہے. چوتھا مقام سورہ نحل آیت نمبر 115 اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به. چوتھا مقام سورہ نحل کے اندر بھی اللہ کی ذات نے فرمایا سب تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے مردار نو خون نو خنزیر دے گوشت نو اور ایسے چیز نو جڑی اللہ کے علاوہ جس سے کسی اور کا نام نہیں انہوں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا. چار مقامات ہوتے مخصوص ذکر ہے وما أهل لغیر الله به. اس تو پہلے خنزیر کا ذکر کیتا مردار کا گوشت کا ذکر کیتا اور پہلے خون کا ذکر کیتا. دوستو کوئی بندہ مردار کھانا پسند نہیں کرتا کوئی بندہ مردار کے قریب نہیں جاتا ہر بندہ جانتا ہے یہ حرام ہے اس سے نزدیک نہیں جاتا کوئی بندہ خون کے نزدیک نہیں جاتا یہ حرام ہے خون اس کے قریب نہیں جائے گا. کوئی بھی بندہ مومن مسلمان خنزیر کے گوشت کی طرف نہیں جاتا خنزیر کی طرف نہیں جاتا. مگر افسوس ساتھ افسوس کہ اسی لوگ کتنے غفلت میں مبتلا ہیں کتنے بے عقل کم عقل لوگ ہیں کتنے ایسی
اسی غفلت وچ پے ہوئے ہیں وما اہل غیر اللہ بھی جس چیز میں اللہ تو علاوہ کسی کا نام لیا جائے اس کو اسی کرتے ہوئی اس نو کھانے ہیں اس تو لیا دیا ذرا جھجکتے نہیں ذرا ذرا فکر نہیں ہوتی کہ یہ بھی آرام ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح دے نال کیتا خنزیر دے نال کیتا مردار دے نال کیتا اس چیز نو اسی کھاندیا ہوئے ذرا جھجکتے نہیں وصول کرتے ہوئے ذرا جھجکتے نہیں کوئی بات نہیں کوئی کھانا ہی چیز ہے یہ تے حلالی یہ چاول پکے نے یہ چاول پکے نے فلاں بابے دے نام ہو گئے منارا ہو گیا پیر صاحب دے نام لکھے گیا کوئی گل نہیں چاول دے حلال نے نہیں وہ چیز حلال نہیں ہے جی انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظیر دے نال اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ مردار دے نال کر رہے نے اس چیز کو اسی اپنے لئے کس طرح نہ کر سکتے آج اسی ذرا بھی جتنے نہیں سمجھن دے باوجود علم ہون دے باوجود اور کتنا بڑا گناہ ہے کتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی ذات دے نال شرک ہے کہ اللہ کی ذات دے نال شرک ہے کہ میں اللہ کی ذات دے واسطے نظر نیاز صرف اللہ کی ذات واسطے نظر نیاز عبادت کا درجہ رکھتی اے اللہ کی ذات واسطے خاص ہے محبوب دے واسطے صرف عبادت دے لائق صرف وحدہ لا شریک اللہ ہے اور اس دے نام دی ہی نیاز دیتی جائے اس دے نام دی ہی نظر دیتی جائے اس دے نام کا ہی تسی صدقہ کر دے ہو تسی کسی دی طرف منسوب کر دے ہو چاہے وہ بڑا ہی اللہ دا ولی ہوئے چاہے وہ بڑا ہی جذبے من کے گلج پان والا ہوئے وہ بہت بڑی قبر ہوئے بڑی اونچی تے خوبصورت ہوئے بڑی بنائی گئی ہوئے بڑی دنیا اس سے جانی ہوئے طواف کرنے والے طواف کرتے ہون رش پان والے اس سے رش ہوئے کثرت نال غریب ہون چاہے امیر ہون مگر جیڑی چیز تسی اس کی طرف منسوب کر دیو گے وہ چیز حلال نہیں رہی اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیتا تسی دیکھتے ہو ساڑھے نزدیک کی ہے اے نزدیک دربار شادی شہید بڑا مشہور لوگی جانے ہیں بچہ پیدا ہویا اس نے بال بڑھا دیتے ایک سائڈ کو اس نے بال بڑے ہو گئے پھر ایک بکرا چھترا پالنا شروع کرتا چندہ جب موٹا جانا ہو گیا انہوں لے گئے نال خود بھی کنبا قبیلہ گیا جا کے اس سے بابے دن واسطے سی چڑھانے یہ بابے دن چڑھانا ہے کیونکہ ایک پتر سانو بابے دن بابے دن بجا اے انسی بابے دن جا کے چڑھانا ہے جب وہ سے جا کے ذبح کر بشر تکبیر اللہ اکبر پڑھ رہے وہ حلال نہیں رہا وہ حلال نہیں رہا وہ منسوب ہو گیا اللہ تو علاوہ غیر اللہ کی طرف وما اہل لغیر اللہ وہ منسوب ہو گیا اللہ تو ہٹ کے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا گیا وہ کس طرح حلال ہو سکتا ہے اور دنیا کھا رہی دنیا کچھ خرید کے کھا رہے ہیں کچھ جا کے کھا رہے ہیں مگر ان حلال جان کے کھا رہے ہیں کس طرح حلال ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام دے صحابی انہوں نے نظر مانی سی کہ میں ایک اونٹنی یا اونٹ بوانا ایک مکہ دے نزدیک مقام سے ذبح کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے بڑے بتایا پتہ کیتا یا رسول اللہ میں تے نظر مانی ہے کہ فلاں مقام تے جا کے میں اس جانور نو اس اونٹ نو ذبح کروں گا نبی علیہ السلام نے پہلا سوال کیا فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابی کیا اس جگہ سے زمانہ جاہلیت میں کوئی بت وغیرہ تو نہیں تھی
فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی بت نہیں سی۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیتا، اے میرے صحابی اچھے کوئی زمانہ جاہلیت میں کوئی میلہ لگنا سی، کوئی ایسا میلہ لگنا ہوئے جسے لوگ جمع ہوندے سی؟ دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ فرمایا اگر یہ بات نہیں تو پھر تو جا کے ذبح کر سکتے، تو اپنی نظر نہ پوری کر لے۔ ہاں نظر تھی من نہیں ہے، اگر نظر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دی شریعت تو ہٹ جاتی ہے، معشیت الہی تو قرار کر جاتی ہے، حکم خدا تو ہٹ جاتی ہے، پھر نظر کبھی پوری نہ کرے۔ اللہ دی منشا کے مطابق اگر تسی کوئی نظر منی ہے، اللہ دے حکمہ دے مطابق، اللہ دی شریعت کے مطابق تہاڈی کوئی نظر ہے وہ تسی پوری کر سکتے۔ پتہ چلیا صحابی نو روکیا گیا کہ مزار کوئی دربار اتنے جا کے ذبح کرنے والا برکت دے حصول واسطے ایک بندہ نیت کرتا میں جانا فلان جگہ تے کرم دے واسطے انہوں نے قربت حاصل کرنے واسطے، وہ بندہ اللہ دے نال شرک کر اوہ ذبیحہ حرام ہے۔ اور دوسرا کوئی میلہ لگتا ہوئے، کوئی عرس ہوتا ہوئے، ان سے جا کر یہ چھترے چڑھائے، وہ بھی حرام۔ یہ نبی علیہ السلام جس حدیث کو واضح یہ باتیں ملتی۔ اور آج معاشرے کے اندر کتنی ایسی نیازاں نے جڑیاں اللہ تو ہٹ کے منسوب نے، جڑیاں غیر اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اور لوگ کھائی جا رہے ہیں۔ ایک دن اس بندے نے کس نیت کے نال تقسیم کیتا ہے مال، کس دین کے نال اس بندے نے یہ ختم دلوایا ہے، کس واسطے، کس کا قرب حاصل کرنے واسطے، کس کی خوشنودی واسطے۔ جڑا بندہ اللہ کو علاوہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مخلوق دے وچوں کسی نو اللہ دی صفات دے وچوں کوئی صفات دیندا ہے، اس دا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اور یہ بھی جڑی ہستی ہے نا یہ بھی مشکلات دور کرنے والی ہے، یہ بھی مصیبتاں دور کرنے والی ہے۔ اس کا نظریہ ہوتا ہے، پھر اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس اس مالک کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس مالک نے سانو اپنا تقرب حاصل کرنے کے واسطے بڑا ہی آسان ذریعہ ہے، بڑا ہی آسان ذریعہ۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا بندے نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے واسطے فرائض کی ادائیگی کرے، اس دے فرائض کی ادائیگی کرے، پھر اللہ دے ہو قریب ہونا ہوئے، اللہ دی تقرب حاصل کرنا ہوئے، اللہ دی قربت دا مزہ چکھنا ہوئے، پھر نوافل کی کثرت کرے، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے دے اتنا قریب ہو جانا کہ جدوں وہ بندہ کوئی اپنے دل دے وچوں آواز نکالدا ہے، وہ میرے کو منگدا ہے میں انہوں عطا کر دینا، کسی چیز تو پناہ منگدا میں انہوں پناہ دے دینا، اور اس بندے دے میں کن بن جانا جنہاں دے نال وہ سندا ہے، اس بندے دی میں آنکھاں بن جانا جنہاں دے نال وہ دیکھدا ہے، اس بندے دے میں قدم بن جانا جنہاں نال وہ چلدا ہے، اس بندے دے میں ہاتھ بن جانا جنہاں نال وہ پکڑدا ہے۔ یہ اس بندے دی شان ہے تے بڑا ہی آسان نسخہ ہے۔ اسی اس مالک دے تقرب نو دور ہو کے دنیا دے اس مخلوق اللہ دی مخلوق دے وچوں اسی اپنے مشکل کشا ڈھونڈنے اپنے واسطے ایسے رب سمجھ لینے سی، رب بنا چکی انہوں نے۔ کیوں میں نظریہ رکھ لیا کہ فلاں بزرگ دے مزار میں میں جاؤں گا میری فلاں مشکل دور ہو جائے، فلاں جگہ دے میں کٹا چڑھاواں گا میرے واسطے آسانیاں بن جان گیاں، فلاں بزرگ دی قبر تے میں جھاڑو رکھ دے گا میری فلاں مشکل دور ہو جائے گی، فلاں جگہ تے میں جا کے جھاڑو دیا گا تے میرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان۔ اور نوح علیہ السلام دے دور دے اندر جڑا شرک دا آغاز ہویا سی، قوم نوح نے جس شرک دا آغاز کیتا سی انہوں نے
گھر دے اندر شیطان نے انہوں نے بلایا، انہوں نے اپنے گھراں دے اندر بزرگاں دی تصویراں، بزرگاں دی مورتیاں بنا کے رکھ دیا۔ اور آج کا معاشرے میں دیکھ لو، آج کے معاشرے میں دیکھ لو، اکثریت لا علمی دے اندر اس شرک دے اندر مبتلا ہے جڑا شرک قوم نوح نے کیتا سی، اپنے نیک لوگاں دیاں مورتیاں، نیک لوگاں دی تصویراں اپنے گھراں دے اندر رکھیاں۔ اج میرے اور تیرے گھر دے اندر نیک لوگاں دی تصویراں رکھیاں گئیاں نے برکت دے حصول واسطے، برکت دے حصول واسطے کہ اس نال میرے تے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کس کی وجہ تو مجھے بڑا رزق مل جائے گا، میں خوشحال ہو جاؤں گا۔ اور سب کو بڑی ساڑی کام عقلی ہے، کسی دنیا دی سہولتاں دے واسطے، دنیا دی آسائشاں دے واسطے اسی اللہ کو علاوہ، اللہ کو ہٹ کے رب ڈھونڈ لے دے۔ وہ ایسے اللہ دے نیک بندے یا ایسے اج تے معاشرے دے ایسے نے جڑے کبھی ناتے بھی نہیں دے، کبھی توتا بھی نہیں نمو، کبھی نماز دی طرف بھی نہیں گئے، مگر اسی اپنے پیر بنے، اپنے بزرگ بنے ہوئے نے، انہاں دی وجہ تو سانوں فائدے نہیں۔ اور اللہ دے ولی ہی کیوں نہ ہون، اللہ دے ولی ہی کیوں نہ ہون، مگر مینوں اور تینوں جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے وہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ افسوس ہے اسی معاشرے دے وچ، ایسے معاشرے دے وچ رہ رہے ہیں جس معاشرے نوں درست کرنے دی بڑی ہی ضرورت ہے، جس دے وچ توحید دی دعوت دین دی بڑی ہی ضرورت ہے، توحید نوں سمجھن دی بڑی ہی ضرورت ہے۔ اللہ دے نال اللہ دی خوشنودی اسی حاصل کرنے واسطے کدوں آنی ہے جدوں اسی بالکل کسے پلوں وچ لاچار ہو جانے، ہر پلے چھوٹے چھوٹے پلے کھڑے نے، جدوں لاچار ہوئے سے ٹک پہ گیا جو کرنا ہے مالک نے کرنا ہے، اگلا منزلہ آسان کر دے۔ دنیا دی آسائشاں واسطے اسی اللہ دی طرف رجوع کرو، جدوں آخرت دی بات ہوتی ہے پھر اسی اللہ دی طرف دیکھتے ہیں۔ دنیا بھی اللہ ہی دینی ہے، جس اللہ نے دنیا دے وچ بھیجیا ہے اس اللہ نے دنیا عطا کرنی ہے، اور آخرت بھی اسے اللہ نے دینی ہے۔ اس واسطے اللہ کی ذات دے نال خالص ہو جانا یہی کامیابی ہے، اس دے وچ ہی کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے بولے آیا اور آگے بات کہی، اے علی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی ایسی بات نصیب ہوئے جڑی لوگوں کو نہ پتا ہو، لوگوں کو چھپا کے صرف تمہیں ہی نصیب ہوئے؟ جب یہ بات کہی علی المرتضی رضی اللہ عنہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے دے نال سرخ ہو گیا، اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہیں دسی جڑی دنیا تو چھپائی ہوئے، لوگوں تو چھپائی ہوئے اور منو دسی ہوئے؟ ہاں، ایک دفعہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر موجود تھی، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار علم دسی، چار کلمات سکھلائے۔ انہوں نے کی سی پہلا فرمایا، پہلی بات جڑی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اس بندے دے اللہ دی لعنت ہوئے، وہ ملعون ہوئے جڑا اپنے والدین نوں گالی دے، جڑا اپنے والدین نوں گالی دیندا ہے اس دے اللہ دی لعنت تو ملعون ہوئے۔ اور میں اور تسی سوچاں گے کہ گالی تے کوئی نہیں دیندا اس معاشرے میں، جتنا بھی بد تہذیب بندہ ہوئے، بد زبان ہوئے، اپنے والدین کو کوئی بندہ گالی نہیں دیتا۔ میرے دوستو ضروری نہیں کہ تسی ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی دیو، اس بات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تسی کسی نو گالی دیتی، کسی نو گالی دیتی، جو گالی اگر اس بندے نے جواب نہیں دیا پلٹ کے تہاڈی طرف آندی، وہ بات پلٹ کے تہاڈی طرف آندی ہے۔ پتہ ہے چلے اگر میں کسی نو گالی دیتی وہ کمزور ہے، بول نہیں سکتا، اگر اس نو میں والدین کی طرف گالی دیتی تو پلٹ کے میری طرف ہی آئے گی۔
اس واسطے تسی اگر ڈائریکٹ نہیں دیندے تے انڈائریکٹ دینے تو بھی بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے جس نے اللہ کے غیر کے واسطے کوئی چیز ذبح کی، جس بندے نے اللہ کے غیر کے واسطے کسی جانور کو ذبح کیا۔ دیکھ لو معاشرے کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر کتنے ایسے دربار نے، کتنے ایسے ایریا نے، کتنے ایسے مزار نے جتھے جا کے جانور ذبح کرتے ہیں لوگ کی تقرب حاصل کرنے کی خاطر، لوگ کی دنیا حاصل کرنے کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر۔ اور اس کی تفسیر کے اندر علامہ علاؤالدین اسقفی حنفی کوئی بات لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی امیر کے واسطے، کسی افسر کے واسطے، اس کی خوشنودی کے واسطے بھی کوئی جانور ذبح کرتا ہے کہ اس بندے نے غیر اللہ کے مطابق عمل کیا۔ پتہ ہے چلیا کہ کسی بندے کی خوشنودی کے واسطے اگر تم کوئی عمل ایسا کرتے ہو، اس کو راضی کرنے واسطے، کسی کی خواہش کو پورا کرنے واسطے، یا کسی کی چاپلوسی کی خاطر، کہ تسی وہ غیر اللہ کے نام کا ذکر کیا، بشک تسی تکبیر اللہ اکبر پڑھی، اور اس صحابی جڑے جا کے ذبح کرنا سی انہاں بھی تکبیر اللہ اکبر پڑھنی سی، تکبیر اللہ اکبر نہیں پڑھنی سی، مگر جگہ درست ہونا ضروری ہے، جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر بت کے نام کا ذبح حلال نہیں تو کسی مزار کے نام کا ذبح بھی حلال نہیں، کسی قبر کے نام کا ذبح بھی حلال نہیں۔ اس واسطے ایسی کوئی بھی نظر نیاز جڑی اللہ کو ہٹ کے ہوئے، اللہ کو علاوہ کسی سے تقرب حاصل کرنے واسطے دیتی جاتی نظر نیاز کو کھانا درست نہیں، وہ حلال نہیں، وہ بندہ جان لوے کہ حرام چیز میں کھا۔ اور چوتھی تیسری چیز جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، فرمایا وہ بندہ بھی ملعون ہے، لعنتی ہے جس بندے نے کسی بدعتی کو پناہ دیتی، کسی بدعتی کو پناہ دیتی، وہ بندہ بھی لعنتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر میرے دوستو غور کر لو، کدرے اسی انجانے دے وچ گل دے وچ ایسی لعنت مرتکب نہ ہو جائیے، بہت بڑی بات ہے۔ اور بدعتاں عام نے معاشرے میں، بدعتیاں دا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے بدعتی تو پرہیز ہی کرنا چاہیے، بدعتی تو بچنے کی کوشش کرو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے، فرماتے نے کوئی بندہ فوت ہو گیا، بڑا نیک سی، مگر جب اس کا جنازے کا ٹائم ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے، اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ تو پتہ کرنا ہے، کسی دوست نے پتہ کیتا امام صاحب بندہ بڑا نیک سی، بڑا پرہیزگار سی، نمازی سی، نوافل کی کثرت کرنے والا، تسی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، میں اس واسطے شریک نہیں ہوا، میں ایک دن انہوں دیکھیا کہ بدعتی دے پیچھے پیچھے چل رہا سی، ایک بدعتی دے پیچھے پیچھے چل رہا سی۔ میرے دوستوں میرے دوستیاں رشتے داریاں ساڈے دے تعلق ہی بڑے گہرے نے۔ اللہ دی ذات سانو اس لعنت کو محفوظ فرمائے، اللہ دی ذات سانو بچائے۔ غور کرنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی اپنی آخرت کی، یہ چیز بھی بھولنا چاہیے کہ اسی اللہ کی توحید دے دعوے دار، اللہ کی توحید دے اتنے اپنی زندگیاں کٹوان والے، مگر اسی ایسی غلطیاں دے مرتکب نہ ہوئے۔
چوتھا بات جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارِ الْأَرْضِ، جڑا بندہ اپنی زمین دے وچ تبدیلی کرتا ہے، نشانیاں بدلنا، اپنی جگہ نو بدل دیتا ہے، تبدیل کرنا کہ انہوں کٹا دیتی کہ انہوں بتا دیتی، اس سے بھی اللہ دی لعنت۔ اے جب چھوڑ دے چلو لوگ اپنی سستی کی وجہ تو زمینہ کی طرف توجہ دینا چھڑ کے نہ اوپر چھپتا پہلے کچھ سال پہلے لوگ اپنے بندے جگہ کھچ کے دوسرے کی زمینہ میں داخل ہوتے بدل چھڑنے تھی نشانیاں۔ اللہ کی ذات محفوظ فرمائے، اللہ کی ذات سمجھ دے، اللہ کی ذات مینوں اور تانوں سمجھ عطا فرمائے کہ اسی جتھے مردار نو کھانا پسند نہیں کرتے، جتھے اسی خون نو کھانا پسند نہیں کرتے، جتھے اسی خنزیر نو کھانا پسند نہیں کرتے، اسی اتھے لغیر نبی اللہ تو علاوہ کسی دے نام دی نظر نیاز نو کھانا پسند نہیں، انہوں بھی عزت نہیں چھڑ رہی ہے۔ اللہ کی ذات میں نور دوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ الحمدللہ۔